السلام علیکم ناظرین، پروگرام ریئل ورلڈ میں میں ہوں الماس حیدر نقوی۔ کسی زمانے میں سٹار وارز فقط سائنس فکشن کا حصہ سمجھی جاتی تھیں، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کی تیز رفتاری سے ترقی اور خصوصی طور پہ خلائی ٹیکنالوجی کے میدان میں گزشتہ 2 سے 3 دہائیوں کے درمیان ہونے والی ترقی نے خلا میں جنگوں کا ماحول بنا دیا ہے۔ بڑی طاقتوں کے خلائی منصوبوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ مستقبل میں جنگیں خلا میں ہوں گی یا خلا سے کنٹرول ہوں گی۔ بین الاقوامی سطح پر اس حوالے سے کوئی قوانین موجود ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو کیا وہ خلا کو عسکری مقاصد کے استعمال کے لیے اسے روکنے کے حوالے سے کتنے کارگر ہیں؟ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حامد سلیم صاحب۔ آپ ایک معروف سائنسدان ہیں، انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی سے وابستہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ سٹار وار فکشن اور جو اسپیس ٹیکنالوجی ہے اس کو آپ کیسے لنک کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ دونوں لنک تو ہیں اس کا، لیکن فکشن پہلے سمجھ لیں آپ کہ یعنی سٹار وار فکشن کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب نئے نئے سٹارز کا پتہ چلا اور پتہ چلا کہ ہماری پہلے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ یونیورس جو ہے نا وہ صرف ہماری گیلیکسی ہے، جس کو ہم انگریزی میں ملکی وے اور ہم اس کو کہکشاں کہتے ہیں۔ تو سمجھا یہ جاتا تھا کہ یہ کہکشاں ساری جو ہے یہ پوری کائنات ہے۔ ٹیلیسکوپس کی ایجاد سے پتہ چلا کہ کیا یہ جو گیلیکسیز ہیں ہماری طرح کی گیلیکسیز بلینز میں ہیں، اربوں گیلیکسیز ہیں، اور ہر گیلیکسی میں اربوں ستارے ہیں۔ پہلے یہ ہم خلا کا تصور لے لیں، گویا کہ اب خلا بے انتہا وسیع اور کائنات کا ایک بہت بے انتہا وسیع تصور آ گیا۔ اس کے بعد زمین کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ زمین کے گرد صرف یہ ایٹماسفیئر ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں اور گیسیں ہیں، آکسیجن، ہائیڈروجن ایٹسیٹرا۔ 1958 میں رشیا نے پہلا اپنا اسپیس کرافٹ بھیجا، یہاں سے اسپیس ریسرچ شروع ہوئی، اور 1957 میں اس نے، اور 1958 میں سپوٹنک 1 یہ رشیا کا تھا، اور اس کا تھا یو ایس اے کا ایکسپلورر 1 1958 میں۔ یہ خلا میں گئے اور انہوں نے زمین کی تصویریں لیں، اور وہ بڑی فیسینیٹنگ تھیں اور ساری دنیا بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی کہ کیا ہے۔ اسی طرح 1961 وغیرہ کے قریب رشیا نے انسان کو خلا میں بھیجا۔ اس سے امریکنز ہل گئے کہ یہ تو اگر سپیریئر ہو گئے رشینز خلا میں، تو یہ کل کو وہاں پر میزائلز اور اپنی ٹیکنالوجی استعمال کر کے، سیٹلائٹس استعمال کر کے وہ یو ایس اے پر کنٹرول کر سکتے ہیں یا اس کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، جو بھی ہے۔ ظاہر ہے وہ دونوں بڑی طاقتیں تھیں، ایک دوسرے پر سبقت لینا چاہتی تھیں، لہذا امریکہ نے اپنا پروگرام اسپیس کا شروع کیا، اور آپ کو پتہ ہے 1969 میں انہوں نے چاند پر انسان کو بھیج دیا، اور وہ کینیڈی نے اس کا نام ہی رکھا تھا شاید مشن فار مون اور سم تھنگ لائک دس، یہ ان کا مشن سٹارٹ ہوا۔ تو چونکہ ان کی ٹیکنالوجی، اچھا یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کسی ایک ٹیکنالوجی میں بھی ترقی اس طرح نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنے آپ کو ایک سیدھے راستے پر متعین کر لیں کہ اوکے جی ہم نے صرف اسپیس میں ریسرچ کرنی ہے، چونکہ ان کے پاس بہت واسٹ بیس تھی، انڈسٹریل بیس، ریسرچ بیس، یونیورسٹیز۔ سو انہوں نے ذرا فوکس اپنا ایک طرف کیا، ناسا کو اسٹیبلش کیا، اور انسان چاند پر پہنچ گیا۔ اس کے بعد پھر مختلف ممالک نے، اور یہ ایک انٹرسٹنگ ریسرچ شروع ہوئی۔ بنیادی طور پر یہ پرامن مقاصد کے لیے تھی کہ یونیورس کیا ہے۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، آپ سٹار وارز، ہم پرامن مقاصد کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن سٹار وار کا کانسیپٹ جو ہے وہ تھوڑا سا اوکے، سٹار وار کا کانسیپٹ یہ تھا، فکشن کیسے بنی کہ جب پتہ چلا نا کہ کچھ روشنی ان کو ملی کچھ سٹارز سے، ان کو پلسارز کہتے ہیں، کہ وہ جیسے جس ٹارچ ہے نا کہ وہ سیکنڈز کے بھی فریکشن آف اے سیکنڈ میں وہ روشنی ان کو محسوس ہوتی تھی، پھر سائیکلک پروسیس سے یہ سمجھے شروع میں کہ شاید کوئی وہاں مخلوق ہے جو سگنل بھیج رہی ہے۔ اچھا، وہ سائنٹسٹ اور ریسرچ میں لگ گئے اور پتہ چلا کہ یہ پلسارز ہیں، نیوٹرون سٹارز ہیں، اور اس کی ایک تحقیق ہو گئی۔ ادیب شاعر جو ہیں انہوں نے اس کو فکشن بنایا کہ اگر کوئی کائنات، کیونکہ اتنی وسیع کائنات جب پتہ چل گئی کہ یہ تو اربوں گلیکسیز ہیں اور ہر گلیکسی میں اربوں سٹارز ہیں، تو ہمارا جو نظام شمسی ہے سورج، یہ بھی ایک ستارہ ہے، اس کے گرد پلینٹس ہیں، ان پلینٹس میں زمین ایک سیارہ ہے جس پر ایسے آب و ہوا کے اثرات ہیں کہ زندگی جنم لے سکتی ہے۔ تو سائنسدانوں نے اور ادیبوں شاعروں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ایسے سٹار ہماری گلیکسی میں بھی
دوسری گلیکسیز میں بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر کسی وقت وہ مخلوق ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہوئی اور اس نے اٹیک کر دیا یا زمین کی طرف آئے تو ہم ان سے کیسے بچیں گے؟ اس پر انہوں نے فلمیں اور جناب افسانے ناول لکھنے شروع کیے, بڑے فیسینیٹنگ انٹرسٹنگ. یہ ہے اسٹار وار. ہاں ڈاکٹر صاحب, تو سب آپ سائنس کیا کہتی ہے آج کے دور میں؟ اگر زمین کے اوپر ایک مخلوق موجود ہے تو کسی اور سیارے کے اوپر مخلوق کے امکانات تو موجود ہیں. بالکل, وہ تو امکانات موجود ہیں, کیونکہ ہم نے پوری کائنات تو دیکھی نہیں, ہم تو بالکل کائنات کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ دیکھ رہے ہیں, سورج اور اس کے ارد گرد کا. ابھی تو بلکہ انہوں نے سیٹلائٹس بھیج دیے ہیں جو کہ سورج سے پرے بھی جا سکتے ہیں, اور زمین اور سورج کے قریب بھی, بہت سورج کے قریب تک انہوں نے سیٹلائٹس بھیجے ہیں جو اب سورج کو بہت قریب سے دیکھیں گے, اور اس پر ریسرچ ہو رہی ہے. لیکن یہ پورا نظام شمسی, یہ تو کائنات میں ایک بالکل ریت کا ذرہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ اسپیکولیشن اور یہ قیاس کہ مخلوق موجود ہے, اس سے انکار نہیں. اب بات یہ ہے کہ کیا وہ ہم پر اٹیک کر سکتی ہے؟ تو جتنے ہمارے آج کل پروسیس ہیں, کیونکہ اسپیڈ آف لائٹ ہے نا الٹیمیٹ کمیونیکیشن, اس سے فاسٹ ہو نہیں سکتی. تو اس ایریے کو اگر دیکھ لیا جائے کائنات کے, تو کوئی نیئر فیوچر میں ایسا چانس نہیں کہ کوئی مخلوق ہو بھی تو وہ ہم پر حملہ کر سکے. لیکن ایز اے فکشن انٹرسٹنگ ضرور ہے یہ. ڈاکٹر صاحب, ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں اسپیس کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حامد سلیم صاحب. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ذکر کیا کہ اس کے امکانات تو بہت کم ہیں کہ کسی دوسری سیارے سے جو ہے وہ زمین کے اوپر جو ہے وہ کوئی حملہ آور ہو. یہ اسٹار وارز کی فکشن تو ہو سکتی ہے, لیکن سائنس جو ہے وہ اب تک اس کو کوئی اتنی بڑی پریڈکشن جو ہے وہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو خلا سے زمین کے اوپر جو حملے یا زمین کے اندر جو جنگیں ہیں اس کو کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے, اس کے امکانات تو ہمیں اب تو بہت نظر آتے ہیں. اسپیس ٹیکنالوجی جس طرح ڈیولپ ہو رہی ہے, خالی امکانات ہی نہیں ہیں, وہ کام بلکہ شروع ہو چکا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ عراق میں بھی جو جنگ ہوئی تھی تو یہ سیٹلائٹس کے ذریعے ان کو پتہ تھا کہ کہاں کہاں یہ فوجیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ صدام سمجھ رہا تھا کہ بہت بڑی اس کی فوج ہے اور سب کا, کیونکہ ان کو خلا میں کچھ پتہ نہیں تھا. سیٹلائٹس کے ذریعے جن قوموں ترقی یافتہ قوموں کو تو سب پتہ ہوتا ہے, سیٹلائٹس نے بتا دیا تھا کہ فوجوں کی لوکیشن کہاں ہے. لہٰذا یہ اسٹار کے اندر سپریمیسی یا سپیریئر ہونا قوموں کو فائدہ دے گا جنگوں میں بھی اور امن کی حالت میں بھی. لہٰذا اس وقت اسپیس ریسرچ جو ہے یہ قوموں کی ترقی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, دونوں نقطۂ نظر سے. اپنی حفاظت بھی اس سے ہوگی, کیونکہ جو سیٹلائٹس بھیج کے وہ انفارمیشن لے رہے ہیں نا, سیٹلائٹس کے تو کئی مقاصد ہیں. پہلا مقصد تو یہ تھا کہ جیسے کمیونیکیشن ہے, نیویگیشن ہے, یہ سارا کچھ سیٹلائٹس کر رہے ہیں. سیٹلائٹس جو ہیں وہ فضا میں اسٹیشنری بھی ہیں کہ جو اس طرح کے کمیونیکیشنز میں آ رہے ہیں, موو بھی کر رہے ہیں, آربیٹنگ بھی کر رہے ہیں, اور ہزاروں تعداد میں لوگوں نے بھیجے ہوئے ہیں دوسری قوموں نے. اور ظاہر ہے کہ جو غریب قومیں ہیں یا سائنس اور ٹیکنالوجی میں پسماندہ ہیں ان کے سیٹلائٹس نہیں ہیں, وہ تو دوسروں کے استعمال کرتے ہیں. لیکن جن قوموں کے پاس ہیں وہ تو پوری نظر, ان کو پوری انفارمیشن ہوتی ہے کہ کہاں نئی بلڈنگ بن رہی ہے, کہاں کیا ہو رہا ہے, کہاں ملٹری موومنٹ ہے, کس طرح کا. تو یہ تو ڈینجرس کام شروع ہو چکا, اور نہ صرف یہ کہ فیوچر یا پریزنٹ, یہ تو ماضی میں ہو چکا ہے. آج سے یہ 15-20 سال پہلے جو جنگ ہوئی اس میں, بلکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ 1967 میں جو عرب اسرائیل وار تھی اس میں بھی سیٹلائٹس نے انفارمیشن دی تھی. ڈاکٹر صاحب, یہ جو اسپیس فورس کا کانسیپٹ ہے, امریکہ کی طرف سے اب جو ہے وہ اشارے دیے گئے ہیں کہ وہ اسپیس فورس کے لیے اپنی جو سپینڈنگ ہے وہ اس کو انہینس کریں گے, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چین اور روس کا جو ان کے جو خلائی منصوبے ہیں وہ امریکہ کے لیے جو ہے وہ خطرات پیش کر سکتے ہیں, خطرے کا منظر پیش کر سکتے ہیں. مستقبل کا منظرنامہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اس نقطہ نظر سے تو واقعی جو سپیریئر قومیں ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں, اور ظاہر ہے کہ سائنسی ترقی کے لیے معاشی ترقی بڑی ضروری ہے. اکانومی اگر کمزور ہوگی ملکوں کی تو وہ انویسٹمنٹ ہی نہیں کر سکتے. اگر تجارت نہیں, انڈسٹری نہیں, بزنس نہیں, تو جن قوموں نے پہلے اکانومی اپنی اسٹرانگ کر لی ہے وہ انویسٹ کر رہے ہیں اب اسپیس پر. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو آپ نے ابھی کہا کہ جو قوم اسپیس میں سپیریورٹی حاصل کر لے گی, ان کے سیٹلائٹس بھیجے ہوئے ہیں, 2 قسم کے خطرے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کسی سٹیج پر وار ہوتی ہے
تو وہ پہلے تو ایک دوسرے کے سیٹلائٹس کو بھی ہٹ کریں گے کہ وہ ڈسٹروائے کریں تاکہ وہ نہ ہو. دوسرا یہ ہوگا کہ وہ اپنے سیٹلائٹس استعمال کریں گے کہ پوری انفارمیشن مل جائے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ایک یہ چیز بھی بعید از قیاس نہیں سوچا جا رہا ہے کہ ایون جن ملکوں کے پاس میزائل سسٹم بھی ہیں اور سارا کچھ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وی آر پروٹیکٹڈ، تو وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ خلا سے ان کو انہی کے ایریے میں تباہ کر دیں. لہٰذا خلائی تحقیق اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے بہت نقطہ نظر سے، لیکن اس میں داخل ہونے کے لیے انویسٹ کرنے کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا کہ پری ریکویزٹ خالی یہ نہیں ہے کہ ہم ادھر لگ گئے یا کوئی قوم ادھر لگ جائے تو ترقی کر لے گی. اس کا ساری قوم کو ترقی کرنا ہوگا، سوچ کا انداز بدلنا ہوگا. اس کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے. امریکن سوچ یا یورپین، ایون چین، رشیا، آپ دیکھیں نا ان قوموں کی کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو بہت اہمیت دے رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ پریزنٹ لیونگ بھی، خوشحالی بھی اسی سے وابستہ ہے اور سیکیورٹی بھی اسی سے ہے کہ آپ محفوظ رہیں. اور دو ہی چیزیں انسان کو سب سے اہم ہیں، ایک اس کی سیکیورٹی، نیشن ہو یا قوم ہو، فرد ہو، دونوں کو، کہ ایک اس کی حفاظت، دوسرا خوشحالی. تو یہ دونوں چیزیں حاصل ہوں گی سائنس اور ٹیکنالوجی سے. ڈاکٹر صاحب ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. آج ہم اسپیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حامد سلیم صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ریاستوں کو خلا میں جو جنگوں کا ایک ماحول بن گیا ہے یا خلا سے جنگیں کنٹرول ہوں گی زمین کے اوپر، اس کی روک تھام کے حوالے سے ابھی تک کوئی ٹریٹیز جو ہیں، بین الاقوامی معاہدے اگر ہیں بھی ہیں تو وہ بہت سطحی نوعیت کے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ معاہدوں کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، معاہدے امن کی حالت میں تو کارگر ہوتے ہیں اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو جو معاہدے بنے بھی ہوئے ہیں، کیونکہ لوگوں نے ایک محاورہ مشہور ہے نا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، وہ پھر جنگ میں آپ رول بنے بھی ہوں تو اس کو فالو تو کوئی نہیں کرتا. لہٰذا اپنی سیکیورٹی ہر قوم کے لیے، البتہ ایک چیز ہے اس پر غور کرنے کا بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی لوگوں کو چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ دانشور دو قسم کے ہوتے ہیں جنرلی. ایک وہ ہیں جو اپنی اپنی قوم کا بہت سوچتے ہیں اور کہ یہ ترقی کرے، سیکیور ہو، خوشحال ہو. ایک اور لیول بھی ہے اوپر کا جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی طور پر پورے گلوب کو ہم کس طرح پرامن بنا سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف یہ کہ قوانین، بلکہ عوام کا اور خواص کا، سب کا سوچ کا انداز بدلا جائے. وہ جیسے کہتے ہیں نا جیو اور جینے دو. یہ جو انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے اور جو اس کی تھنکنگ ہے، تھاٹ پروسیس، اس کو ترقی دینے کی بہت ضرورت، کیونکہ ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. ایون یہ جو ترقی یافتہ قومیں میں ہیں ان میں بھی بعضوں میں نے دیکھا، مثلا جرمنی میں چل جائیں، کہیں چل جائیں، ان کو اپنی نسل پر، ریسسٹ نسل پر افتخار ہے، کسی کو اپنے مذہب پر ہے، کسی کو کچھ ہے. یہ چیزیں اگر بہت زیادہ پروان چڑھائی گئیں اور جو کہ چڑھائی جا رہی ہیں، کیوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے ملکوں سے حفاظت کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ عوام کو قائل کیا جائے کہ آپ خطرے میں ہو تاکہ انویسٹمنٹ کی جا سکے اور اپنا ڈیفنس کیا جا سکے قوموں کا. کیونکہ اگر عوام کو یہ پتہ چلے کہ نہیں جی ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ڈیفنس کی، تو وہ قومیں بھی کمزور پڑ جائیں گی کہ ڈیفنس پہ خرچہ ہی نہیں کریں گی تو ڈیفنس کیسے ہوگا. لہٰذا اس میں ایک بیلنس کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اسپیس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہ جو منصوبے ہیں یہ بہت کاسٹلی ہیں. بڑی اکانومیز تو اس کو جو ہے وہ افورڈ کر سکتی ہیں. چھوٹے ملک جو ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ریلائنٹ ہوں گے مطلب بڑی طاقتوں کے اگین اسپیس would be used for dominance. ہاں، لیکن اس میں بھی یہ سوچنے کی بات ہے کہ دیکھیں چھوٹی قوم یا چھوٹے ملک یہ اصل میں اصطلاح نہیں ہے. ایک چھوٹا ملک، چھوٹی جس کا ایریا ہو اور پاپولیشن بھی چھوٹی ہو، وہ بہت پاورفل ہو سکتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ چھوٹے ملک یا کمزور ملک وہ ہیں جن کا انداز فکر ماڈرن نہیں، جدید نہیں. جن ملکوں نے یہ سمجھ لیا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یہی ہے جس سے آپ کی پراسپیرٹی، خوشحالی ہے وابستہ ہے اور جس سے آپ کی سیکیورٹی، حفاظت وابستہ ہے، وہ قومیں اپنا انداز فکر بدلیں گی، طاقتور ہو جائیں گی. اس کا تعلق ایریے اور پاپولیشن سے اتنا نہیں جتنا انداز فکر سے ہے. جیسے ہمارا مثلا نظام اس وقت ایجوکیشن سسٹم، بہت چیزیں قابل غور ہیں اور ڈسکشن کے قابل ہیں. ہمارا نظام تعلیم، اس پر انویسٹمنٹ بھی کم ہے اور ہمارے ٹیچرز بھی، اسٹوڈنٹس بھی موٹیویٹڈ بھی نہیں ہیں.
یعنی ایک جذبہ، شوق، لگن ہوتی ہے نا، بندہ کہتا ہے کہ میں نے شوق سے ریسرچ کرنی ہے اور میں نے کام ہی یہی کرنا ہے. ہم نے اس کو بھی بزنس بنا دیا ہے. اب وہ بھی ایک قسم کی تجارت ہے، تنخواہیں اور ان کی چکر. ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے انسانی سروائیول کے لیے، لیکن اگر بہت زیادہ سوچ صرف یہی ہو تو ظاہر ہے کہ ایجوکیشن اور ریسرچ اس فیلڈ میں آنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تجارت نہیں ہے. اور آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، یہ میرا خیال ہے کہ جن قوموں کو ہم سمجھتے ہیں نا بڑی میٹیریلسٹک ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہاں کی یونیورسٹیز کا ماحول اگر آپ جا کے دیکھیں، وہاں کے پروفیسر، اسٹوڈنٹس، ان کو ایک لگن ہے. وہ ایجوکیشن میں اپنی چوائس سے، اپنی خوشی سے آئے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اگر تجارت کرتے تو زیادہ انکم ہو سکتی تھی. وہاں کا پروفیسر مجبور ہو کے پروفیسر نہیں ہے، شوق سے ہے. لیکن اتنا اس کو عوام اور وہ جو ہے نا سسٹم اتنے پیسے دے دیتا ہے کہ اس کو کسی سے مانگنا نہ پڑے. یہ امپورٹنٹ ہے. بس ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. ناظرین، کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے اس دور جدید کے اندر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر انحصار جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. خلا ایک نیا میدان جنگ ہے جس کے اوپر وہی قومیں جو ہے وہ اپنا اجارہ داری قائم کر سکیں گی جن کے پاس وسائل ہیں یا جدید طرز فکر ہے. دی ریئل ورلڈ سے ابھی تک اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے موضوعات کے ساتھ. اللہ نگہبان.